آپ سے حسد رکھتے ہیں، جو لوگ آپ سے کینہ اور بغض اور عداوت رکھتے ہیں، ان سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کروائیں، ان سے اپنی غلطیوں کی پہچان کروائیں۔ آج ہم میں یہ چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے حاسد جو ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کی باتوں کو ہم جھوٹ سمجھ کر یا الزام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ حاسدین آپ کے ہر قدم پر نظر رکھتے ہیں، ہر قدم کے اوپر آپ پر نظر رکھتے ہیں، اور وہ آپ کی غلطیوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کی غلطیوں کی نشاندہی جس طرح کوئی حاسد کر سکتا ہے، وہ دوست اور اپنا نہیں کر سکتا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری عمر میں ان کی بینائی جا چکی تھی، بہت ہی کمزور تھی، ضعیف العمر بھی تھے، تو ان کے ایک حاسد نے ان کے خلاف کتاب لکھی۔ ان کو پتہ چلا، انہیں کتاب منگوائی، اپنے شاگرد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک مجھے پڑھ کر سناؤ۔ شاگرد کہنے لگا، حضرت یہ کتاب آپ کے خلاف لکھی گئی ہے، آپ کے حاسد نے لکھی ہے، اور آپ کے خلاف اس نے مغلظات لکھی ہیں، کیا کریں گے اس کتاب کو آپ پڑھ کر، چھوڑے رہنے دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، شروع سے لے کر آخر تک اس کتاب کو پڑھ کر مجھے سناؤ، ہو سکتا ہے کہ میرے حاسد نے میری کسی ایسی غلطی کی نشاندہی کی ہو کہ جو میرے لیے قابل اصلاح ہو، جس سے میں اپنی اصلاح کر لوں۔ آج یہ بات ہم میں نہیں ہے، ہم حاسدین کی ہر بات کو نظر انداز اور اگنور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مجھ سے حسد کھاتا ہے، اس لیے میرے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں سے جا رہے ہیں، ایک عورت کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ عورت آپ کو کہتی ہے کہ آپ تو ریاکار ہو۔ آپ کون ہو؟ ریاکار ہو، آپ تو دکھلاوا کرنے والے ہو، آپ تو خوشنوائی کرنے والے ہو۔ تو حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ پورے 20 سال میں ایک واحد تم ہی ہو جس نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ غصہ نہیں ہوئے، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ تم ہی تو وہ واحد عورت ہو کہ جس سے مجھے صحیح پہچانا ہے، جو مجھے صحیح طرح پہچانتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حاسدین سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کروائیں۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتلاؤں، یہ حاسدین اللہ تعالیٰ کیوں پیدا فرماتے ہیں کہ ہم خود نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، اس دعا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، مولوی صاحب بھی کیسی بات کر دی، ہم نے کہاں دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے حاسد پیدا فرما۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ مغرب سب نے پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے سب نے، اس میں چند الفاظ ہیں، ایک آیت مبارکہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا ربا ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، یا ربا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو آدمی سیدھے راستے پر کیسے رہے گا، سیدھے راستے پر کیسے چلے گا کہ جب اس کی اپنی غلطیوں کی اصلاح ہوگی۔ اور غلطیوں کی اصلاح کون صحیح طرح کر سکتا ہے؟ حاسد ہی کر سکتا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں یا ربا مجھے سیدھا راستہ دکھلا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حاسدین پیدا فرما دیتے ہیں، وہ تھانے دار کے طور پر آپ پر مقرر اور متعین ہوتے ہیں، اور آپ کے قدم قدم پر وہ نظر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو کس سے اصلاح کروائیں جی؟ حاسدین سے اپنی اصلاح کرو۔